حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة وعلیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ عزیزان گرامی، سورہ مومن جس کا دوسرا نام سورہ غافر ہے، تفسیر کا سلسلہ جو ہے شروع کیا گیا ہے تفسیر قرآن کریم کے عنوان سے۔ آج جو ہے آپ کے سامنے آیت نمبر 6 ہے، جس میں پروردگار جو ہے متوجہ کر رہا ہے کہ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ۔ ترجمہ یہ ہے کہ اور اسی طرح تمہارے پروردگار کا عذاب کفر اختیار کرنے والے، انکار کرنے والے پر ثابت ہو چکا ہے کہ وہ جہنم میں جانے والے ہیں، یعنی ان کے لیے جو ہے اصحاب نار یعنی جہنم والے ہیں، ان کو جہنم میں جو ہے جگہ ملے گی۔ یہ یاد رکھے انسان کہ دنیاوی عذاب کے علاوہ دوسری دنیا کے عذاب اور مجازات، یعنی وہ جو عقاب ہے اللہ کی طرف سے، جو سختیاں ہیں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس میں۔ اسی طرح تمہارا پروردگار اس کے سلسلے میں جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں، جو اللہ کے منکر ہوا کرتے ہیں، ان کے لیے یہ عذاب دنیاوی عذاب اور اخروی عذاب دونوں ان کے لیے مسلم ہے، اور یہ جو ہے یعنی اصحاب نار میں سے ہیں اور آگ والے ہیں۔ اس آیت کا معنی جو ہے وسیع، اور اس میں بہرحال وسعت پائی جاتی ہے، بہت دائرہ وسیع ہے اس کا، اور یہاں پر جو ہے ان افراد کو بھی شامل کیا گیا ہے جو لجوج ہوتے ہیں، جو ہٹ دھرمی ان کے اندر پائی جاتی ہے، وہ تمام افراد بھی اس میں شامل ہیں، کیونکہ جو بھی جو ہے اصلی باتیں بتائی جاتی ہیں، حق باتیں بتائی جاتی ہیں، وہ ہٹ دھرمی کی بنیاد پر اسے قبول نہیں کرتے، اس لیے اللہ نے مقرر کر دیا ہے ان کے لیے سخت ترین عذاب۔ اور یاد رکھیں کہ پچھلی آیتوں میں جو باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھیں، غور کریں گے، نزول قرآن کا تذکرہ ہوا تھا اور اوصاف خداوندی کا تذکرہ ہوا تھا، جو دوسری آیت میں اللہ نے 2 صفات کا تذکرہ کیا، اس کے بعد جو ہے 5 صفات کا تذکرہ کیا، 7 صفات کا پروردگار کی 7 صفات کا تذکرہ اس میں کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ایسے گروہ کا تذکرہ کیا گیا جو آیات الہیہ کے مقابلے میں مجادلہ کرتے رہتے ہیں اور نکتہ چینی کے لیے آگے آتے رہتے ہیں، اور اس گروہ کی سرنوشت یعنی ان کی جو ہے روداد اگر دیکھیے آپ کو، یعنی اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ صرف وہی افراد آیات الہیہ سے مجادلہ کرتے ہیں، یعنی جو ہٹ دھرمی جن کے اندر پائی جاتی ہے اور اللہ کے مقابلے میں نکتہ چینی کیا کرتے ہیں، اللہ کے نشانیوں میں جو ہے کوئی نہ کوئی عیب نکالنے کی کوشش کیا کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اس طریقے سے انکار کی طرف جو ہے یہ بڑھتے رہتے ہیں، تو صرف وہی افراد ہیں جو آیات الہیہ سے مجادلہ کیا کرتے ہیں، جو عناد ان کے اندر پائی جاتی ہے، ہٹ دھرمی پائی جاتی ہے، دشمنی پائی جاتی ہے، اور اسی بنیاد پر وہ منکر ہو جاتے ہیں، اور ان کے لیے بہرحال جو ہے شدید العقاب جو ہے ان کے لیے قرار دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ گروپ اور یہ گروہ جو ہے وقتی طور پر اپنی قدرت اور اس طریقے سے اپنی قدرت کو پیش کرتا ہے، جیسے فرعون تھا کہ وہ اپنے اقتدار کو پیش کرتا ہے اور کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں، اپنا اقتدار دکھا رہا ہے، زور کی بنیاد پر لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، جمعیت عوام اس کے ساتھ ہے۔ بعض لوگ جو ہے کوشش کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت عوام ہے، جیسے فرعون، ظاہر سی بات ڈر کے مارے فرعون کے دربار میں بہت سارے افراد موجود تھے، اور توانائی قدرت کی بنیاد پر وہ سوچتے ہیں ہمارے پاس جو ہے فوج کی طاقت ہے، ہمارے پاس جو ہے لشکر ہے، فرعون جیسا تھا، فرعون کا لشکر یعنی بہرحال فرعون کا ایک لشکر تھا، لیکن وہی مسئلہ ہے نا کہ اللہ کی گرفت جب ہوتی ہے تو وہی فرعون جو ہے اپنے لشکر کے ساتھ جو ہے دریائے نیل میں غرق ہو جاتا ہے۔ لیکن تمہیں ان کی قدرت اور ان کی جمعیت اور ان کی توانائی
تمہیں دھوکے میں نہ رکھیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ نہ ہو کہ فرعون کے پاس قدرت ہے، حکومت ہے، لشکر ہے، عوام ہے، پیسہ ہے، یہ اس بنیاد پر جو ہے لوگ یہ دھوکہ نہ کھائیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے پاس حق ہو اور اس کے نتیجے میں وہ فرعونی بن جائیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ روز جو ہے، کچھ دن تک ان کے پاس رعب دبدبہ ہوتا ہے، اور کچھ دن تک جو ہے ان کے پاس اقتدار ہوتا ہے اور پیسہ ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ مال و دولت کی بنیاد پر اکڑتے رہتے ہیں، جیسے قارون تھا، تو قارون کو پروردگار نے جو ہے زمین میں دھسا کے بتا دیا کہ تم اپنے پیسے کے بل پر جو ہے تکبر اور غرور اپنے اندر پیدا نہ کرو، اللہ کے مقابلے میں کھڑے نہ ہو جاؤ۔ لیکن بہت جلد ہی جو ہے خدا کے مقابلے میں مجادلہ کی بنیاد پر برباد بھی ہو جاتے ہیں اور نابودی کی طرف جو ہے گامزن رہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے شداد بھی جو ہے ان افراد میں سے تھا جو اپنے پیسے کی نمائش کرنا چاہ رہا تھا۔ نبی نے جو ہے کہا کہ تم انسان بن جاؤ، تم جو ہے ایمان لے آؤ، اللہ پر ایمان لے آؤ، نبی پر ایمان لے آؤ۔ تو شداد نے کہا کہ کیا ملے گا ہم کو؟ کہا تمہیں جنت ملے گی، تمہیں جو ہے ثواب ملے گا، دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں۔ کہا دنیا میں تو ہمارے پاس اقتدار ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس دولت ہے، سب کچھ ہے ہمارے پاس، آخرت میں جو ہے جنت ملے گی تمہیں۔ اچھا جنت جو ہے کیسی ہوتی ہے؟ اب جو ہے بہرحال نبی بتانا شروع کر رہے ہیں کہ ایسی جنت ہوتی ہے، ایسی نہریں جاری ہوتی ہیں، اس میں جو ہے اس طریقے کے درخت ہیں، اس طریقے تمام باتیں جو ہے نبی نے بیان کی، تخت و تاج ایسا ہوتا ہے، بیٹھنے کی جگہ ایسی ہوتی ہے۔ تو بہرحال شداد نے کہا میں خود جنت بنا دوں گا۔ اب آپ غور کریں کہ جتنا پیسہ اس کی دولت میں تھا وہ بھی، اور جس کے جو ماتحت ان کی حکومت، اس کے ماتحت حکومتیں تھیں، ان سے پیسہ لیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے سونا چاندی ہیرے جواہرات جس طریقے سے نبی نے بتایا تھا اس طریقے سے محل بنوانا شروع کر دیا، اور یہ کہا کہ جنت جب بن جائے، یعنی دنیاوی جنت جب بن جائے تو اس کے بعد مجھے جو ہے خبر دی جائے، اور سب سے پہلے میں ہی جو ہے دیکھنے جاؤں گا۔ اور جب جنت بن گئی تو آپ غور کریں کہ اللہ کیسے گرفت میں لیتا ہے اور کیسے جو ہے دنیا کو سبق سکھاتا ہے کہ دیکھو جیسے ہی جنت بن گئی ویسے ہی جو ہے شداد کو اطلاع ملی، شداد جو ہے ایک قدم جو ہے جنت میں رکھ رہا ہے اور ایک قدم جو ہے جنت کے باہر ہے، وہ دوسرا قدم رکھ بھی نہیں پایا اندر۔ پھر یعنی آپ غور کریں کہ ملک الموت جو ہے سامنے، کہا تم کون؟ میں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے میں جاؤں گا۔ کہا کہ نہیں، میں ملک الموت ہوں، اللہ کی طرف سے اجازت لے کر آیا ہوں، اللہ کا حکم ہوتا ہے روح قبض کر لوں گا۔ کہا تھوڑی دیر مہلت دے دو میں دیکھ لوں۔ کہا نہیں، ایک لمحے کی مہلت نہیں ملے گی۔ تو یاد رکھیں جن کے پاس اقتدار ہے اور جس کے پاس پیسہ ہے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کب ملک الموت آ جائے اور نتیجے میں روح قبض کر کے چلا جائے، انسان کے لیے دنیا یہیں پہ رکھی رہ جائے گی۔ شداد حسرتیں بھرتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا، تمنا آرزو لے کر اس دنیا سے چلا گیا، اپنی بنائی ہوئی جنت کی بھی دیکھ بھال نہ کر سکا، اسے نہ دیکھ سکا۔ تو بس یاد رکھے کہ اللہ کی گرفت جو ہوتی ہے وہ خطرناک ہوتی ہے۔ یہاں پر جو ہے ایک یجادلو کا لفظ استعمال کیا گیا تھا جو جدل سے جو ہے نکلا ہے۔ اچھا جدل کا معنی کیا ہے؟ رسی کو جو ہے لپیٹنا آپس میں، ہے نا، یعنی کھینچنا، اور اس کو محکم مضبوط بنانا۔ اس کے بعد یعنی ساختمان ہے، بلڈنگ ہے اور زرہ ہے، اور اس کی طرف بھی استعمال کیا جاتا ہے اس جدل کو۔ اس لیے جو ہے ان کے عمل کو جو ایک دوسرے کے مقابل میں کھڑے ہو کر مناظرہ کرتے ہیں ان کو بھی جدل کا نام دیا جاتا ہے، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے پائے کو یعنی اپنی بات کو جو ہے مضبوطی سے پیش کرے، یعنی اپنی بات کو جو ہے وہ ثابت کرنا چاہتا ہے، گفتگو کو ثابت کرنا چاہتا ہے دلیلوں کے ذریعے اور تمام قطع باتوں کے ذریعے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہماری بات جو ہے غالب رہے اور سامنے والی کی بات جو ہے وہ مغلوب ہو جائے۔ تو اس لیے محکم مضبوط بنانے کے لیے وہ دلیلیں پیش کرتا ہے، مختلف باتیں پیش کیا کرتا ہے، اور دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں مناظرہ، اسی کو کہتے ہیں مجادلہ۔ لیکن جو ہے توجہ اس بات کے لیے ضروری ہے کہ مجادلہ عرب کی لغت میں، یعنی عرب جو ہے وہ مجادلہ استعمال کرتے ہیں، عربی کا لفظ ہے نا، تو اس لیے جو ہے مجادلہ ہمیشہ جو ہے اس کی مذمت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے مجادلہ جو ہے کچھ صحیح مجادلہ ہوتا ہے اور کچھ جو ہے مجادلہ غلط ہوتا ہے۔ کچھ مجادلہ جو غلط ہوتے ہیں وہ باطل کو ثابت کرنے کے لیے جب انسان آگے بڑھتا ہے، لیکن اگر حق کو ثابت کرنے کے لیے جدال کرے
اور جدل کرے، مجادلہ کرے، تو اس کے لیے جو ہے بہرحال جو ہے مدح و ثنا کی گئی ہے کہ حق بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ قدم آگے بڑھا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے ائمہ طاہرین نے بھی جو ہے کہیں کہیں پر جو ہے مناظرہ کیا ہے، یعنی باطل لوگ آتے تھے، اہل بیت اطہار سے مناظرہ کرتے تھے، امام رضا علیہ السلام سے بھی مناظرہ ہوا تھا، تو باقاعدہ مناظرہ مولا نے جو ہے اسی طریقے سے جواب دے کر جو ہے ان کو یعنی خاموش کر دیا۔ اگر حق اور منطقی گفتگو اور واقعیت کو واضح کرنے اور بے خبر کو باخبر کرنے کے لیے ہو تو اس کی مدح و ثنا کی گئی ہے، مذمت نہیں ہے اس کی، لیکن ظاہر پر عام طور پہ جدل کا لفظ یہ ہے مذمت کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر تعصب و جہل و غرور اور یعنی بیہودہ دلیلوں کا استعمال کرنا ہو اور ادھر ادھر کی باتوں کے ذریعے انجام پائے تو اس کی مذمت کی گئی ہے، اس کو یعنی قبول نہیں کیا گیا ہے۔ قرآن میں بھی جو ہے اس کی طرف متوجہ کیا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یعنی تم ان سے مجادلہ کرو، ان سے مقابلہ کرو زبانی طور پر گفتگو کے ذریعے، لیکن احسن طریقے سے ہونا چاہیے۔ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اچھی طریقے سے، خوبصورتی سے، جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، حق بات کو ثابت کرنے کے لیے ہونا چاہیے، صحیح بات کو بیان کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ لیکن دوسری جنگوں پر جو ہے جیسے آیت نمبر جو ہے 4 اسی سورے میں ہے اور دوسرے سوروں میں بھی جو ہے جو آیتیں موجود ہیں اس میں مجادلے کی مذمت کی گئی باقاعدہ۔ اسی لیے جو ہے آپ دیکھیے یعنی حج کے موسم میں بھی جو ہے منع کیا گیا کہ جدال نہ کیا جائے۔ اسی طرح اعتکاف کی حالت میں اگر کوئی ہے تو مجادلے کو منع کیا گیا ہے، اسی لیے کیونکہ عام طور پہ جو ہے انسان اس طرف بڑھنے لگتا ہے جو نامناسب الفاظ ہوتے ہیں، جنگ و جدال کی طرف آگے بڑھنے لگتا ہے، بحث و مباحثے کی طرف آگے بڑھنے لگتا ہے۔ جدال و مجادلے کے بارے میں بحث ہے نا، جو درج ذیل آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، لیکن آپ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ آیتوں میں جو ہے کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جس کی مختصر جو ہے تشریح ضروری ہے تاکہ بات کو آگے بڑھائی جا سکے۔ تقلب یہاں پہ استعمال کیا گیا، تقلب مانے ہوتا ہے قلب سے نکلا ہے، قلب مانے ہوتا ہے دیگر گونی یعنی بدلاؤ، یعنی اس میں تبدیلی پیدا کرنا، تغیر پیدا کرنا۔ تقلب یہاں پہ تصرف کے معنی میں ہے، اقتدار کے معنی میں ہے نا، یعنی اقتدار بھی کس طریقے سے مناطق یعنی تمام کہتے کہ یعنی زمینوں پر جو ہے اقتدار، گھروں پہ اقتدار، یعنی شہروں پہ اقتدار، بلاد یعنی شہروں پہ اقتدار، مختلف شہروں پر اقتدار انسان کا پایا جاتا ہے، یہ تقلب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ان پر حکومت کرنا، اس میں رفت و آمد کرنا، یعنی تقلب کا مطلب رفت و آمد کرنا، انسان کے حکومت ہے وہ جاتا ہے وہاں پر دیکھ بھال کرتا ہے کہ ہماری حکومت میں کیا ہو رہا ہے، پھر آتا ہے اپنی جگہ پر، پھر جاتا ہے، پھر آتا ہے، اس طریقے سے جو ہے وہ آمد و رفت کی بات ہے۔ یاد رکھیے گا مندرجہ بالا آیات جو کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے بیان کیے اس میں ایک ہدف پایا جاتا ہے مختصراً آپ کے سامنے، کہ ہدف یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین جو آغاز اسلام میں تھے وہ غالباً متوجہ اس میں کیا جا رہا ہے، اس ہدف کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ کہیں کفار جو ہیں جو جبار ہیں ان کے امکانات مالی اور قدرت اور سیاسی و اجتماعی جو باتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں ان کی حقانیت کی دلیل نہ مان لیا جائے، کہ یعنی کہیں وہ حق پر نہ ہو۔ دنیا میں اس طرح کے افراد بہت سارے پائے جاتے ہیں جس میں انسان دھوکہ کھا جاتا ہے، جس طرح سے آج جو ہے یعنی اس بات کی طرف جو ہے انسان سوچتا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہیں کہ وہ حق پر ہوں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ حق کو پہچاننا ہے تو اللہ جو کہ مین ہے، جو قادر مطلق ہے، جو خالق کائنات ہیں، اس کی طرف توجہ کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پہلے اللہ کو جو ہے سمجھنا ہے، اس کے بعد بھی اللہ کے بنائے ہوئے نبیوں کو سمجھنا ہے، ان کے اللہ کے بنائے ہوئے ائمہ طاہرین کو سمجھنا ہے، اللہ کی دی ہوئی کتابوں کو سمجھنا ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو حق ہمارے سامنے آ جائے گا۔ لیکن انسان کبھی کبھی حق کے بنیاد پر دھوکہ کھا جاتا ہے، تو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اس کو باقاعدہ سمجھنے کی کوشش، لیکن اہل ایمان کو بیدار رہنا چاہیے ہمیشہ، اور فریب اور دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ مرعوبیت اپنے اندر پیدا نہ کرے، یعنی انسان مرعوب ہو جائے کسی چیز سے، نہیں، نہ پیسے سے مرعوب ہو نہ کسی اور چیز سے۔ بعض گمراہ قوم کا تذکرہ آیت نمبر 5 میں کیا گیا ہے، یعنی ان سے پہلے قوم نوح ہے نا، اور وہ اقوام جو ان کے بعد آئے، یعنی قومیں جو آئیں اپنے پیغمبروں کی انہوں نے تکذیب کی، یہ آیت نمبر 5 میں استعمال کیا گیا، بتایا گیا ہے۔ احزاب کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اچھا، احزاب کہتے ہیں کسی کو بھی غور طلب بات ہے، بھائی احزاب کا لفظ استعمال کیا گیا، احزاب ہے کون؟
احزاب مانے ہوتے ہیں حزب کی جمع، گروہ، کئی گروہ. حزب کہتے ہیں ایک گروہ، احزاب کہتے ہیں کئی گروہ. تو اب اس سے مراد کیا ہے؟ تو یہاں مراد لیا جا رہا ہے قوم عاد، قوم سمود، فرعون کا گروہ، فرعون کا گروہ. جناب لوط کے زمانے میں جو افراد موجود تھے اور ان کی طرح جو کہ سورہ جو ہے جو صاد ہے اس میں جو ہے آیت نمبر یعنی 12 اور 13 میں جو ہے احزاب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، ذکر کیا گیا ہے. کہا کہ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ اولئک الاحزاب. دیکھا آپ نے احزاب کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی اس میں جو ہے قوم نوح کا بھی تذکرہ ہے، قوم عاد کا بھی تذکرہ ہے، فرعون کا بھی تذکرہ ہے، فرعون کی قوم جو تھی، اور ظاہر سی بات قوم سمود کا بھی تذکرہ ہے، اور قوم لوط کا بھی تذکرہ ہے. اور ظاہر سی بات ہے یہ سب احزاب میں استعمال کیا گیا ان کو. تو یعنی دیکھیں اسی لیے کہا گیا. اب آپ دیکھیں فرعون پہ جو ہے عذاب نازل کیا اللہ نہیں کیا، قوم لوط پر عذاب نازل ہوا نہیں ہوا، اسی طرح قوم نوح پر عذاب ہوا نہیں ہوا، اسی طرح قوم سمود پر بھی عذاب نازل ہوا ہے، قوم عاد پر بھی عذاب نازل ہوا ہے. اب آپ دیکھیے یعنی اسی لیے جو ہے آپ دیکھیں جناب صالح جو ایک پیغمبر تھے، ان کی اونٹنی جو ہے جو اللہ نے جو ہے پہاڑوں کے درمیان سے پیدا کیا تھا، وہ ایک نشانی تھی، ایک معجزہ تھا. اس کو جو ہے اونٹنی کو جو ہے انہوں نے قتل کر دیا تھا اور ذبح کر دیا تھا. تو اس کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا ان کے یعنی جناب صالح کی قوم کے اوپر. اس کے بعد یہ فرماتا ہے کہ تکذیب ہی نہیں بلکہ ان کی دعوت کو جو نامشروع منافع ہے نا اور خواہشات نفسانیہ سے ہم آہنگ نہیں تھی، یعنی ظاہر سی بات انبیاء جو تھے وہ باتیں جو بیان کرتے تھے وہ اپنی خواہشات کی بنیاد پر تھوڑی بیان کر رہے تھے یا غلط باتیں بیان نہیں کر رہے تھے، وہ صحیح باتیں بیان کر رہے تھے جس کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں سنور سکتی تھی. لیکن انہوں نے تکذیب کیا، انہوں نے جھٹلا دیا. اس کے بعد جو ہے اس کے آگے ہر امت نے جو ہے سازش رچی ہے، اور سازش کے طور پر جو ہے انبیاء کو کبھی قید میں ڈالا گیا، کبھی انبیاء کو قتل کیا ہے، کبھی انبیاء کو جھٹلایا ہے، کبھی انبیاء کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی. بھائی جائز بات جناب نوح کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جناب نوح علیہ السلام جب تبلیغ احکام الہی کر رہے تھے تو ان کے اوپر جو ہے پتھروں سے بارش کی جاتی تھی اور پتھروں میں وہ چھپ جاتے تھے، جبرائیل آ کر پتھروں سے نکالتے تھے جناب نوح علیہ السلام کو. اب آپ غور کریں جلدی سے آپ کے سامنے. اور سخت عذاب میں اللہ مبتلا کرتا ہے اور اپنی گرفت میں لیتا ہے ان افراد کو جو نبی کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، نبی کی تکذیب کرتے ہیں، نبی کو جھٹلاتے ہیں اور نبی کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے اللہ نے سخت ترین عذاب مہیا کیا. دیکھو میرا اللہ کہہ رہا ہے دیکھو میرا عذاب کیسا ہے، میرا عقاب کیسا ہے. اب ظاہر سی بات ہے آپ اس میں غور کریں کہ اللہ نے کس طریقے سے عذاب نازل کیا، یہ بھی غور طلب بات ہے. آپ دیکھیں اگر تاریخ کا مطالعہ کریں اور بلکہ قرآن کی آیتوں کو دیکھیے تو اللہ نے جو ہے غرق کیا ہے. تو غرق کیا ہے، کس کو غرق کیا ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون آیا، فرعون کا لشکر آیا، اللہ نے ان سب کو غرق کر دیا. زمین کا دھس جانا، جیسے قارون کے ساتھ جو ہے زمین یعنی کے اندر جو ہے قارون اندر چلا گیا اور زمین کے اندر دھستا چلا گیا. اسی طریقے سے بہت سارے افراد کے لیے یہ ہوا کہ زمین دھس جاتی تھی، یہ لوگ جو ہے اس میں چلے جاتے تھے اور لوگوں کے اوپر عذاب اللہ نے اس طرح سے نازل کیا. خوف و دہشت پیدا کی ہے اللہ نے. کبھی آندھی آئی، تیز آندھی آئیں، زلزلہ آ گیا ایک دم سے. تو یہ سب جو ہے اللہ کی طرف سے ایک وہ ہوتا ہے یعنی عذاب کی صورت میں ہے کہ بھائی ظاہر بات ایک دم سے تیز آندھی آئی، کالی پیلی آندھی آئی اور اس کے نتیجے میں جو ہے کہتے ہیں خوف و دہشت پیدا ہو گئی. اسی لیے جو ہے نماز آیات جو ہے کہا گیا ہے کہ جب زلزلہ آئے تو پڑھنا واجب ہے. کالی آندھی پیلی آندھی جو دہشت میں ڈال دیں اس وقت جو ہے نماز آیات پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے. گمراہ سرگردانی تھی. اب ظاہر سی بات بہت سے منافقین ایسے تھے جو راہ راست سے بھٹک گئے تھے تو وہ سرگردان تھے ہمیشہ. اب آپ غور کریں کہ جناب یعنی رسالت مآب کی جو ہے بات نہ مان کر جنگ احد سے کچھ لوگ جو ہے بھاگ گئے تھے. اسی طرح جو ہے اور جنگوں سے جو ہے کہتے ہیں کہ جنگ احزاب میں یعنی جنگ خندق میں بھی جو ہے لوگ آگے نہیں آئے. تو اس طرح سے سرگردانی پائی جاتی تھی، جو صحیح راستے پہ چل نہیں پا رہے تھے. اس کے نتیجے میں ان کے دلوں میں ایک نفاق کی بیماری ہوا کرتی تھی اور اللہ یہ کہہ رہا ہے فزادہم اللہ مرضا فی قلوبہم مرض. ان کے دلوں میں ایک مرض ہے، ایک بیماری ہے، نفاق
دماغ کی بیماری ہے فزادہم اللہ مرضا، اور اگر وہ صحیح راہ راست پہ نہ آئیں گے، حق پرست نہیں ہوں گے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے عذاب میں، ان کے بیماری میں ہم اضافہ کرتے چلے جائیں گے، فزادہم اللہ مرضا۔ اسی طرح جو ہے مادی نقصانات، دیکھیں بہت سارے ایسے مسائل پیش آتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی تھا کہ کسی کا گھر گر گیا مثلاً، ہے نا، کسی کو جو ہے کہتے کہ مال و دولت جو ہے کہتے کہ خراب ہو گئی، کسی کے جو ہے جانور جو ہے یعنی ختم ہو گئے، اس طریقے سے بہت سارے کہتے کہ نقصانات اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے کو سنبھالے۔ دیکھیں یاد رکھیں ہر چیز جو ہے اللہ کے لیے، اللہ کی طرف سے جو بھی نازل ہوتی ہے وہ سب انسان کے صحیح راستے پہ چلنے کے لیے ہوتی ہے، ایک طریقے سے عبرت ہے، سبق ہے کہ سیکھے اور ماقبل جو ہے واقعات کو ذہن میں رکھے اور اس کے مطابق جو ہے آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح آندھیاں جو ہے بہت سارے میں نے آپ کو بتایا تھا، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ شہر ویران بھی ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں بہت سارے شہر جو ہے ویران ہو گئے تھے، اللہ نے جو ہے پورے شہر کو ویران کر دیا تھا۔ جیسے جناب لوط کی قوم تھی، ہے نا، ان کے اوپر اللہ نے عذاب نازل کیا، پورا شہر جو ہے ویران ہو گیا تھا۔ یا جناب نوح کی قوم تھی جن کے اوپر اللہ نے بارشوں کے ذریعے اور زمین سے پانی نکل کر جو ہے اس طریقے سے کیا کہ پوری بستیاں جو ہے ویران ہو گئیں۔ تو یاد رکھیں کہ ہم اگر اللہ کی بات کو، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائیں گے، تکذیب کریں گے، تو ایک نہ ایک دن جو ہے اللہ کا عذاب اس کے لیے برقرار رہے گا، کیونکہ یہ قرآن جو ہے ہمیں حقانی طرف جو ہے متوجہ کر رہا ہے، قرآن ہمیں حق کی طرف لے جاتا ہے اور اللہ کی حقانی طرف جو ہے دلیل ہمیں پیش کرتا ہے کہ اللہ حق ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے جو نشانیاں پیش کی ہیں، آیات پیش کی، ائمہ طاہرین کو پیش کیا ہے، انبیاء کو جو ہے نازل کیا ہے، یہ سب کے سب جو ہے بہرحال حق پر تھے، تو ہمیں اس کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح یہ سب عبرت ہے۔ مشرقین عرب نے جو ہے نبی کے سلسلے میں ماقبل افراد کی طرح جو ہے ان پر بھی جو ہے ظلم کیا تھا۔ اب آپ غور کریں کہ مکے میں کیا ہوا تھا، نبی کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، نبی کو قتل کرنے کے لیے آ گئے تھے۔ وہ تو بہرحال اللہ کے حکم سے، نبی کے حکم سے علی جو ہے بستر رسول پہ سوئے شب ہجرت، اور مولا کائنات رات کے سناٹے میں آرام سے سوئے ہیں، اور ان لوگوں نے جب آ کے دیکھا تو علی کو دیکھا، نبی نہیں تھے، نبی چلے گئے تھے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا۔ تو یہ ایک دلیل ہمارے پاس کہ مشرکین و کفار نے جو ہے ہر طریقے سے کوشش کی نبی کو جو ہے نقصان پہنچائیں، لیکن جب تک ابو طالب موجود تھے، ابو طالب کے ڈر سے یا خوف سے، ان کے رعب و دبدبہ سے جو ہے وہ نہیں کر پا رہے تھے۔ جب نبی کا، جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کے بعد نبی کے اوپر جو ہے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو بہرحال اس طرح کے واقعات ہمارے اندر پائے جاتے ہیں ہمارے تاریخ میں۔ یہ بات واضح ہے کہ جو یعنی کلی طور پہ جو ہے گناہ کرتا ہے اور مخالفت کرتا ہے، اس کے لیے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جب وہ افراد ظلم و جبر و خیانت کے راستے کو اپناتے رہتے ہیں تو خدا ان کے اوپر سخت ترین عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ تو اس بات کی طرف ہمیں توجہ کرنا چاہیے کہ آخر کس طریقے سے یعنی ان تمام باتوں کی طرف ہمیں توجہ دینا۔ نکات کی طرف ہے چند جلدی صاحب کے ساتھ 1-2 منٹ کے اندر، کہ پہلی بات ہے کہ کافروں کی ظاہری قدرت ہوتی ہے، یعنی جو اللہ کے منکر ہوتے ہیں ان کے اوپر ظاہری قدرت ہوتی ہے۔ دوسری بات ہے کہ قرآن میں جو ہے یعنی مجادلہ جو تذکرہ کیا گیا ہے تو کبھی احسن قرار دیا ہے اور کہیں پر جو ہے مذموم قرار دیا گیا ہے، تو ہمیں حق کو ثابت کرنے کے لیے جدل و مجادلے کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے آپ غور کریں کہ ائمہ طاہرین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ طاہرین نے جو ہمیں متوجہ کیا ہے اس کی طرف ہمیں توجہ کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں جناب ابراہیم نے بھی جو مجادلہ کیا تھا، ہے نا، حق کو ثابت کرنے کے لیے کیا تھا نا۔ بھائی نمرود اور کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام میں باتیں ہوئی تھیں، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا میرا خدا وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور زندوں کو مردہ کرتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس میں کون سے بڑی بات ہے، میں ابھی جو ہے جس کو پھانسی لٹکانا تھا اسے آزاد کر دیا، اور جو آزاد تھے ان کو پھانسی لٹکا دیا۔ کہا دیکھا جن کو مجھے مارنا تھا ہم نے اس کو زندہ رکھا، اور جس کو زندہ رکھنا تھا اس کو مار دیا ہم نے۔ اچھا، دوسری بات کہا میرا خدا وہ ہے جو بہرحال جو ہے سورج یعنی مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈوبوتا ہے۔ تم اگر جو ہے اپنے کو خدا مانتے ہو تو مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ تو یہاں پہ جو ہے کہتے کہ وہ نمرود مبہوت ہو گیا تھا، نہیں وہ باقاعدہ تعجب پڑ گیا تھا اب کیا جواب دیں۔
تو اس طرح کے مناظرے جو ہے جناب ابراہیم نے بھی کیا تھا۔ یا مثال طور پر نبی کے پاس جو ایک شخص آیا، دیکھیں بہت سی باتیں ہوتی ہیں، نبی کے پاس ایک شخص آیا، سورہ یاسین میں ہے کہ نبی کے پاس ایک شخص آیا، کہا یا نبی اللہ یہ بوسیدہ ہڈی ہے، اس نے بوسیدہ ہڈی اٹھایا اور یوں دبایا اور دبانے کو پھونک مار کے اڑا دیا، کہا کہ جو ہے اب یہ کون یعنی کون جو ہے اس کو زندہ کرے گا، میں یحیی العظام وہی رمیم، جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی، کون یعنی اس کی ہڈی کو جو ہے زندہ کرے گا؟ تو اس کے بعد نبی نے جو ہے فوراً اللہ کی طرف سے حکم ہے قل یحییھا الذی انشأ اول مرہ، اے میرے حبیب اعلان کر دیا ہے وہی جو ہے پیدا کرے گا، وہی جس نے اس کو پہلے پیدا کیا تھا۔ تو یعنی بتانا چاہ رہا ہے پروردگار کہ جب نہ سے ہاں اللہ کر سکتا ہے تو ہاں سے ہاں کرنے میں کتنا وقت لگے گا اسے، تو اسے سمجھنے کی ضرورت ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح سے بہت سی باتیں ہیں۔ امام کی ایک حدیث ہے کہ ایاکم والمراء والخصومہ فإنہما یمرضان القلوب علی الاخوان وینبت علیہم النفاق، یعنی امام فرماتے ہیں کہ تم میرا اور جھگڑے سے اور مجادلے سے جو ہے پرہیز کرو، خصومت اور دشمنی سے پرہیز کرو، کیونکہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں دل کو مردہ دل کو مریض بنا دیں گی، ہے نا، قلب یعنی دل کا مرض جو ہے پیدا ہو جائے گا، دل بیمار ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے نفاق کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ انسان جو ہے خصومت سے اور دشمنی سے اور میرا اور جدال سے، مقابلے سے جو ہے انسان کو دور رہنا چاہیے۔ میرا کہتے کہ کسی چیز کے بارے میں گفتگو کرنا، اس میں بہرحال شک پایا جاتا ہے، تو بہرحال مجادلہ ہو، مخاصمت ہو، یہ سب چیزوں سے پرہیز کرنے کے لیے کہا گیا، ورنہ دل کی بیماری پیدا ہو جائے گی اور پھر جو ہے نفاق کی بیماری پیدا ہو جائے گی، اور یہ مناسب نہیں ہے انسان کے لیے۔ تو اب یعنی غور طلب بات یہ ہے کہ ان تمام باتوں کو پیش نظر اگر دیکھا جائے تو اللہ نے یہی کہا کہ یعنی وَكَذَلِكَ حَقَّتْ، اسی طرح جو ہے، اسی طرح تمہارے پروردگار کا عذاب جو ہے، جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے ثابت ہو چکا ہے کہ وہ جہنم میں جانے والے ہیں، وہ جہنمی ہیں۔ آئیے مل کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں اس راستے پہ جائے جس میں تیری مرضی شامل حال ہو جائے۔ امام کے آوان انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔